Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel Track to Knowledge. So we are back again with another video of in continuation of the past video جو ہماری پچھلی ویڈیو تھی اسی کا ہم نیکسٹ پارٹ جو ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا پارٹ 2 اینڈ دا ویڈیو واز رول آف ملٹری ان ٹرکش پالیٹکس. تو اس میں ہم نے آپ کو کریٹیکل اپرائزر بتایا تھا کہ ملٹری کا جو انٹرفیرنس تھا اس میں کیا ہوا تھا کہ وہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا. تو آج جو ہے ہم یہ آپ سے اس ویڈیو میں اس سے آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اینڈ ایز یو نو کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا یہ بہت ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے سی ایس ایس پوائنٹ آف ویو سے بھی اینڈ ویسے بھی بیکاز یہ ایف پی ایس سی کے پاس پیپرز میں آیا ہوا بھی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو 2018 اینڈ 19 کے پاس پیپر میں تھا اینڈ دا کوشچن واز کریٹیکلی انالائز دا رول آف ملٹری ان ٹرکش پالیٹکس, سو اٹ از آف مچ امپورٹینس. So let's start today's video. Before starting today's video, I would ask you to don't forget to subscribe our channel and press the bell icon and enable the notification button for more interesting videos like this, and hope so you enjoyed the video. So as we know that your time, آپ کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے, is of much importance. So یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج کے پارٹ 2 میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پارٹ 1 آلریڈی پریویس ویڈیو میں ڈسکس ہو چکا ہے, آپ اس کو وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. سو وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ود پارٹ 2 ان دس ویڈیو. So don't skip and just watch the video for all the information till end. So let's start today's video. And then the question again comes کہ آخر ایسا کیوں کہ ملٹری کا رول جو ہے بہت ہے ٹرکش پالیٹکس میں. یہ ہم اس میں لازمی ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیوں ہے. جیسے کہ پاکستان کے بھی اگر آپ ڈومین میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ میڈیا پہ بھی, سوشل پہ بھی اینڈ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں بھی چلتا ہے. تو کہ ملٹری کا رول ہے, ادھر وہ ہے یا نہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن ملٹری کا جو رول ہے ٹرکی میں وہ ہسٹری بھی بتاتی ہے. اینڈ جو ریسنٹ ان کے جو 6 کو ہوئے ہیں پاکستان میں, تو پھر اتنے کو نہیں ہوئے, ان کے جو کوز ہیں ملٹری ٹیک اوورس ہیں وہ اس چیز کو پروو کرتے ہیں کہ واقعی وہاں پہ ملٹری کا رول آٹومین امپائر سے چلتا آ رہا ہے. پاکستان میں تو پھر کم ہے, وہاں پہ البتہ بہت زیادہ یہ ہے ملٹری کا رول پالیٹکس میں. سو وی اسٹارٹ ویڈیو ود الیکشن آف 2007. جو 2007 کا الیکشن ہوا تھا اس میں کیا ہوا کہ جو عبداللہ گل کا نام کا ایک جو کینڈیڈیٹ تھا وہ پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوا 2007 کے الیکشن میں. لیکن کیا ہوا کہ بہت سارے جو سبسٹینشیل شیئر آف پیپل, بہت سارے لوگوں نے, ایک اچھا خاصا مطلب کہ لوگ تھے, انہوں نے اس کی اپوزیشن کی along with ملٹری اپوزیشن. تو اس میں کیا ہوا کہ وہ دیٹ ریزلٹیڈ ان پولیٹیکل کیوس میں وہ رزلٹ کر گیا, اس کی شکل اختیار کر گیا. تو پھر کیا ہوا کہ الیکشن جو ریکال کیے گئے, الیکشن کو دوبارہ کہا گیا کہ الیکشن دوبارہ ہوں گے. تو کیونکہ جو ایک پارلیمنٹ کا الیکٹڈ بندہ تھا اس کو نکالا گیا جسٹ بیکاز کہ اس کی جو وائف تھی وہ حجاب پہنتی تھی, تو اس بنیاد پہ نکالا گیا. تو کیا ہوا کہ اس میں جو اتا ترک کے تھے فالوور تھے, انہوں نے اس کو کیا کیا, پرسیو کیا کہ دے پرسیو دس ایز دا سائن آف گروئنگ اسلامائزیشن ان ماڈرن ٹرکی, کہ ہماری جو یہ ماڈرن ٹرکی ہے, جو سیکولر ٹرکی ہے, اس میں اسلامائزیشن گرو کر, اس کا ایک سائن ہے کہ وہ گرو کر رہا ہے. تو انہوں نے جسٹ بیکاز آف دس اس پریزیڈنٹ کو انہوں نے جو ہے پولیٹیکل کیوس کیا کہتے ہیں, پولیٹیکل کیوس جو ہے کریٹ کر کے انہوں نے اس کو جو ہے نیو الیکشن کی طرف لے گئے. پھر کیا ہوا کہ جی رائز آف اے کے پی پارٹی ہوا. پھر ہم نے وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے اے کے پی پارٹی جو ہے اس کا رائز ہوا. اس میں کیا ہوا کہ وہ جو لاسٹ خاص طور پہ جو ڈیکڈس ہیں اس میں انہوں نے جو ٹرکش ملٹری ہے اس نے جو پیو دا وے فار اے کے پی پارٹی, جو ملٹری نے بہت ساری مسٹیکس کی جس نے پیو دا وے کیا کہ جو ہے اے کے پی پارٹی کا رائز جس کی وجہ سے ہوا. جس میں فرسٹ آف آل کیا ہے, عراق یو ایس کا جو کانفلکٹ تھا اس میں یہ تھا کہ یو ایس نے جو انیشیٹڈ دا وار جو انہوں نے انیشیٹ کی عراق میں, اس میں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اے کے پی پارٹی کے لیے اور اس کے رائز کے لیے. یو ایس اے نے جو ٹرکی کو کہا کہ وہ اس کی مدد کرے, دے آسکڈ فار ٹرکی فار دیئر ہیلپ. تو کیا ہوا کہ ٹرکی جنرل تھے انہوں نے یہ کیس جو پولیٹیکل لیڈرز تھے اس کے حوالے کر دیا. دے ریفر دس کیس ٹو پولیٹیکل لیڈرز, بٹ پولیٹیکل لیڈرز نے کیا کیا, اس نے ریفیوز کر دیا کہ ہم اس میں پارٹ نہیں لیں گے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک پارٹ ان دس. تو یہ ایک رائٹ اسٹیپ لیٹر آن پروو ہوا. پھر کیا ہوا, جو ایکو تھا 2007 میں, اس میں کیا ہوا کہ ملٹری نے جو اپنی ویب سائٹ وغیرہ پہ جو انہوں نے ایک ایکو کرنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو دی مگر انہوں نے کوئی ایک ڈڈ ناٹ ٹیک اینی ایکٹیو اسٹیپ
تو اس نے کیا کیا دیٹ لیٹ دا پیپل اینڈ گورنمنٹ ٹو ریئلائز، انہوں نے یہ لوگوں کو اور جو گورنمنٹ کو ریئلائز کرایا کہ ملٹری جو ہے اب اس کا اتنا پاور نہیں رہا کہ وہ ٹیک اوور کر سکے. پھر رائز آف جو اے کے پی پارٹی ہے وہ آخر اتنا کیوں ہوا وہ ہم نے اس میں ڈسکس کیا. دین دا ریئلائزیشن بائی ملٹری ایز اے سب آرڈینیٹ اور آربیٹری ٹو پولیٹیکل کرائٹیریا. اس میں کیا ہوا کہ جو ملٹری نے جو ریئلائز کیا کہ وہ ایک جسٹ ایک ملٹری ایک انسٹیٹیوشن ہے اور وہ آربیٹری ہیں کس کے پولیٹیکل کرائٹیریا کے، تو انہوں نے اس چیز کو ریئلائز آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم کرنا شروع کیا. دین کمز جو چینجنگ رول آف ملٹری ہے یورپین یونین کی ریفارمس کے انڈر، اس میں انہوں نے سب سے جو ایک مین چیز کرنے کی کوشش کی وہ کیا کیا کہ کوپن ہیگن ایک کرائٹیریا ہے جس میں بہت سارے رولز ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ ایک کنٹری یورپین یونین کی ممبرشپ کیسے حاصل کر سکتی ہے. اس میں آپ کو ایک فرسٹ آف آل ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونی چاہیے، پھر دین آپ کی جو اکانومی ہے یا مارکیٹ ہے وہ ایک رننگ اکانومی مارکیٹ ہونی چاہیے. تو اس طرح کے بہت سارے کوپن ہیگن کرائٹیریا میں تھے، لیکن اس میں جو مین امپورٹنٹ وہ یہ تھا کہ جو ملٹری ہے وہ اتنا اس کا رول نہ ہو اس میں. بیسیکلی جو ملٹری شوڈ بی سب آرڈینیٹ ٹو پولیٹیکل کرائٹیریا. جو ملٹری ہے وہ ایک سب آرڈینیٹ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے پولیٹیکل کرائٹیریا میں یا پولیٹکس کے. ٹھیک ہے. پھر دین آتا ہے جو ریفارمس انڈر ٹیکن، جو کیا ریفارمس کیے گئے جو یورپین یونین نے بتائے. اس میں یہ تھا کہ رول اینڈ کمپوزیشن آف این ایس سی، اس جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کو 1960 میں اسٹیبلش کیا گیا. تو اس کو کیا کیا گیا کہ اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے ٹرکش پالیٹکس میں 1960 میں اسٹیبلش کیا. تو اس کی جو پاور تھی وہ 1980 میں بڑھا دی گئی. پھر کیا ہوا کہ ود دا موڈیفکیشن، جو موڈیفکیشن ہوئی آرٹیکل 118 آف دا کانسٹیٹیوشن میں، 118 آف دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل کے اکارڈنگ، تو این ایس سی کا جو رول تھا وہ ڈیمینش کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا. پھر کیا ہوا کہ جو اس کی کمپوزیشن تھی جو اس کو بھی چینج کیا گیا، اور اس میں جو سویلین ممبرس تھے نیشنل سیکورٹی کونسل میں اس کی تعداد بڑھا دی گئی. پھر دین کمز دا ٹرانسپیرنسی اور ڈیفینس بجٹ. کورٹ آف آڈیٹرز کو اتھورائز کیا گیا کہ وہ آڈٹ اکاؤنٹس کے ہیں اور ٹرانزیکشن کریں تمام جو آرگنائزیشن ہیں انکلوڈنگ اسٹیٹ پراپرٹیز اونڈ بائی آرم فورسز، کہ وہ تمام جو اسٹیٹ کی اور آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن ہیں ان کو بھی اور آرم فورسز کو بھی جو ہیں ان کو کیا کریں کہ ان کو آڈٹ کریں اور ان کے اکاؤنٹس وغیرہ پہ مطلب کہ ایک چیک رکھیں یا ڈیفینس وغیرہ پہ. پھر دین کمز دا ریموول آف ملٹری ریپرزینٹیوز فرام سویلین بورڈ. تو پھر 2003 میں کیا ہوا کہ این ایس سی کے جو ریپرزینٹیوز تھے ان کو ہائر ایجوکیشنس میں بھی تھے، سینما ویڈیو بہت سی جگہوں پہ وہ تھے ہائر بورڈس پہ، تو ان کو وہاں سے ہٹایا گیا، ان کی پاورز وڈرا کی گئی. تو یہ اس میں ملٹری ریپرزینٹیوز کو سویلین بورڈ سے ہٹایا گیا. دین کمز دا امینڈمنٹ کنسرننگ ملٹری کورٹس. پھر جو ملٹری کورٹس تھی اس میں جو ہے کیا کیا گیا کہ اس میں امینڈمنٹ کی گئی، اور جو ٹرائلز آف سویلین تھے ملٹری کورٹ میں، جو ملٹری سویلینس کو ملٹری کورٹس میں بھی ان کے ٹرائل لی جاتے تھے وہ اس کو ابالش کیا گیا. پھر دین کمز دا رول آف طیب اردگان ان ٹرکش پالیٹکس. اس کا کیا رول رہا ہے ٹرکش پالیٹکس میں؟ اس میں کیا کہ اس نے سب سے پہلے تو ٹرکش کو پریزیڈنشیل سسٹم دیا. دین پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے جو اس کا ڈوئر ہے سیکولرزم along with ریلیجن، ایز وی نو کہ ترکی سیکولر اسٹیٹ ہے، تو اس نے ساتھ ساتھ ریلیجن کا بھی ایک بلینڈ رکھا ہوا ہے اس میں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جو ٹی وی ڈراماز چل رہے ہیں، ارطغرل ہو گیا، عثمان ہو گیا، یہ وہ، تو اس میں وہ ترکی کا ایک ریلیجیس اسپیکٹ بھی ڈپکٹ کیا جا رہا ہے. دین ایٹ لاسٹ دا کنکلوژن، اس کا ہم کیا کریں گے کہ جو بہت ساری ریسنٹ ریفارمز ہوئی ہیں وہ ٹرکی کو دے آر پیونگ دیئر وے فار ناٹ اونلی یورپین یونین ممبرشپ بٹ آلسو فار اسٹرینتھنگ اینڈ ڈیموکریٹائزنگ دیئر ٹرکش پالیٹکس. تو اس کے لیے بھی وہ بہت سارے مطلب کہ ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہیں. دین دا اسٹیٹمنٹ فار ملٹری ریپرزینٹیٹیو یہ ہے کہ دوسری طرف جو ملٹری ریپرزینٹیٹیوز کی اسٹیٹمنٹ ہے یا جو ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے میڈیا پر، وہ بہت ایک مے بی پروو ہارڈل ٹو ملٹری ٹرکش پالیٹکس، وہ ایک ہارڈل کریٹ کر سکتا ہے. دین سرٹن لمٹس اینڈ ایز وی نو کہ اوٹمن لیگیسی بھی اس میں بہت ہے، تو اس کی بھی سم لمیٹیشنس آ سکتی ہیں. بٹ ود اگر فل سویلین کنٹرول اور ملٹری اگر چاہتے ہیں تو اس میں یہی ہوگا کہ جو ریسنٹ ریفارمز ہیں اس کی فل امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، تو وہ ایک ڈیموکریٹائزیشن پروسیس کی طرف ملٹری ٹرکی کو لے کے جا سکتا ہے، اور اس سے جو ملٹری کا رول ہے وہ کافی حد تک ہو بھی چکا ہے اور اس کو مزید کرب کیا جا سکتا ہے. سو دس واز آل ٹوڈیز لیکچر اینڈ ہوپ یو انجوائے دا ویڈیو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.